السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ دورہ قرآن کا آغاز ہے۔ دورہ قرآن ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال قرآن کا دورہ حضرت جبریل کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے اس سال 2 بار قرآن کی دہرائی کی۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ برحق ہے اور یہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے تو یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ اس کا ایک ایک حرف زیر زبر کی تبدیلی سے آج تک محفوظ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، اور یہ اس کی عظمت کا اندازہ ہم اس آیت سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربوها للناس لعلهم يتفکرون۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ قرآن کا حق ہم کیوں نہیں ادا کر پاتے؟ وہ عظمت جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان کرتے ہیں، ہم ان سے غافل کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم اس پر تدبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لوح قلم میں محفوظ کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے نزول کا آغاز ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ اس کے نزول سے متعلق مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے بہت سی باتیں بنائیں، پروپیگنڈا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّاعِرِ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو قول ہے رسول کریم کا، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ نہ ہی یہ کسی کاہن جادوگر کا قول ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس پہ تدبر کرتے ہیں۔ پھر اللہ مزید کہتے ہیں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ کسی شیطان کا قول نہیں ہے۔ شیاطین تو اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے، بابانی ہے، با مقصد ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام پر نازل کیا، اور پھر کلام الہی حضرت جبریل کے قول کی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، اور آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے سنوایا گیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو لوح قلم میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فی الصحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ سورہ بسا میں اللہ فرماتے ہیں، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں،
معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ تو قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عرب کے شہر میں نازل ہوا، وہاں کی زبان عربی تھی۔ اللہ نے یہ حجت تمام کی کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب آ جائے اور لوگ یہ حجت بیان کریں کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جب جب صحیفے اور الہامی کتابیں نازل کی، وہ اس قوم کی اپنی زبان میں ہوا کرتی تھی تاکہ وہ اس کے معنی و مطالب کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ تو قرآن کریم کی زبان جو عربی ہے، یہ اتنی عظیم زبان ہے کہ کوئی بھی دنیا کی زبان اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہ اہل جنت کی زبان ہے، انتہائی فصیح اور بلیغ ہے۔ اس میں ایک ایک حرف کے لیے کئی کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اہل جنت کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، تو ہمیں اس زبان سے محبت کرنی چاہیے اور اس کو اس لیے بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے کلام کے معنی و مطالب سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو قرآن حکمت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی و رحمت للمومنین، یہ مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس سے استفادہ وہی کر سکتے ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو اس کو ایمان لا کر نہیں پڑھتا اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اس پر کو نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے اور اس کو ظاہر کر دے، واضح کر دے لوگوں پر۔ اور پھر جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا يَتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، یعنی اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی ہدایت آئے گی تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ جو لوگ اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرتے رہیں گے، قیامت کے دن انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں کوئی ملال نہیں ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہوگی، جس جس چیز پر عمل کیا ہوگا، وہ سب چیزیں ان کو آخرت میں فائدہ دے جائیں گی۔ یہ عظیم قرآن ہے، اس کی عظمت کا احساس کیجئے اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان لا کے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے جنہوں نے اپنی کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، یا جنہوں نے اس کو ضرورت سے زیادہ معتبر جان کر اس کو اٹھا کے غلافوں میں لپیٹ کے اونچے مقامات پر رکھ دیا، کچھ زیادہ ہی تعظیم دے دی اور اس کو کھولنے تک کی زحمت نہ کی۔ تو اللہ کا بہترین شکر ادا کریں جس اللہ نے اس قرآن کو ہمارے سامنے رکھ دیا، ہمیں اس کو کھولنے کی توفیق دی، ہم اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ قرآن کا آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحہ. سورة فاتحہ 7 المثانی 7 آیات کی ایک مختصر سورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس عظیم کتاب کے آغاز میں رکھا. یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے. اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے. اس کا نام الفاتحہ اس لیے رکھا گیا کہ فتح یفتح اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنا. چونکہ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا. اور اس کا نام الشافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی. یہ وہ سورت ہے جس کو رقیہ کہا جاتا ہے. کسی بیماری یا تکلیف میں اس کو پڑھ کر دم کرنے سے شفا نصیب ہوتی ہے. یہ سب سے زیادہ کثرت سے پڑھے جانے والی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِيَ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ نبی ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن. تو لہٰذا سورہ فاتحہ کی جو 7 آیتیں ہیں یہ ہم بار بار دہراتے ہیں، اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی عظمت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے. تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. تو جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اللہ، کسی اور کو یہ نام نہیں دے سکتے. پھر اللہ نے اپنی صفات بیان کی، الرحمن الرحیم، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت ہی ہے کہ باوجود ہر طرح کی غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ کرنے کے ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورت ہمارے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے. ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، اس کی پہچان کرواتی ہے. پھر ہمیں آداب سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا کیسے ہے. تو کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ پہلے تو اپنا عقیدہ درست کر لیجئے، اپنے سمت صحیح کر لیں کہ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے. کون ہے وہ اللہ؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو کبھی بھی کسی مخلوق کی عبادت نہیں کرنی، وہ رب جو ہمارا خالق، مالک اور مدبر ہے اس کی عبادت کی جائے. اس لیے اللہ نے وجہ بتا دی، تعریف سب اس کی جو تمہارا خالق ہے، جو رب ہے، تو سب ہم اس کی بیان کریں. الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان اور رحیم ہے. رحمت کا مادہ اللہ کے اندر ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، بار بار، یعنی اس کی رحمت جو ہے وہ دائمی ہے. وہ مومن کو اس کے گناہوں کی سزا تو دے گا لیکن اس کو بخش دے گا اس کو. مومنین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہیں گے. وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ چاہے گا اپنی رحمت سے تو آسان معاملہ کرے گا اور اس کو کہے گا جا میں نے معاف کیا. اور اگر پکڑ میں آ گیا اور گناہوں کی تلافی کے طور پر اس کو سزا دی گئی تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، کیونکہ اللہ کی رحمت دائمی ہے.
پھر سورت میں کہا گیا مالک یوم الدین، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. وہ دن جب نامہ اعمال سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کا زور نہیں چلے گا، وہ اکیلا بادشاہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا من الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے؟ اور پھر کہے گا للہ واحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں جو اکیلا ہے، پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے. تو اس دن بادشاہت بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، اور بخشش بھی اللہ کی. تو پھر کس کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، بندوں کو یا اللہ کو؟ ایک اللہ کو منانا آسان ہے اور اللہ کی ساری مخلوق کو راضی کرنا انتہائی مشکل ہے. مالک یوم الدین، جو کہ روز جزا کا مالک ہے. وہ دن بڑا سخت ہوگا، وہ دن بڑا سخت ہوگا. ہمیں اس دنیا میں اگر زندگی میں کبھی یہ چانس ہو کہ ہمیں اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے تو ہم اس شخص سے بنا کر رکھتے ہیں. تو کیا ہمارے ایمان میں کمی ہے؟ ہم یقین نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، اللہ اپنا فضل نہیں فرمائیں گے، ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، ہم اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو پھر سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بابرکت مہینہ جو شروع ہوئے جا رہا ہے چند دنوں میں، اس میں کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، کہ اللہ اس دن ہمارے ساتھ آسان معاملہ فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے. پھر اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی نوکری کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اے اللہ، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، ہمارا تو سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ بادشاہ ہے. اس سے مانگو جس کا دامن بھرا ہو. جو خود خالی دامن ہو ان سے مانگ کر کیا کریں گے؟ تو مومن بندہ اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے اور اپنا نفع اور نقصان اللہ ہی سے جوڑ کر رکھتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا. تو پھر اللہ کا بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے. سیدھا رستہ کن کا رستہ؟ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ کتاب و سنت کا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا جو گمراہ ہوئے. تو جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا وہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے. انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبا تابعین، اولیاء کرام، اور ہر وہ نیک بندے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دیتے ہیں. کیا ہم عشرہ مبشرہ کے بارے میں نہیں جانتے کہ جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کون کون لوگ ہیں ان میں؟ نبی، سچے، صابر لوگ، شہید، صالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی. تو ایک مومن جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو پھر وہ اس سے ہدایت مانگتا ہے. تو اللہ سے جو سب سے زیادہ مانگنے والی چیز ہے وہ راہ ہدایت ہے، ہدایت کی زندگی ہے، امن کی زندگی ہے. کیونکہ دنیا میں آپ سب کچھ لے سکتے ہیں، آپ کو مل بھی سکتا ہے، لیکن ہدایت نہیں ملتی جب تک اخلاص کے ساتھ اللہ سے نہ مانگی جائے. کیونکہ اخلاص وہ چیز ہے، ہدایت وہ چیز ہے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے ہمارے مانگنے پر. اور پھر ایک مومن ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماضی کے لوگوں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. مومن غور کرتا ہے، مومن ڈرتا ہے، مومن خسارے سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے وہ دعا کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہرگز ہم میں وہ عادات پیدا نہ کرنا،
اے اللہ ہرگز ہمارا عمل ویسا نہ کرنا جن کے غلط عمل کی وجہ سے تیرا غضب نازل ہوا. کن پر ہوا؟ بنی اسرائیل پر، یہود و نصارہ پر، کہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ کیسے کیسے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیے اور ان کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے. پتہ ہوتا ہے کہ چیز ٹھیک ہے پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اشارہ کس کی طرف ہے؟ نصرانیوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلف کیا. اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھے، لیکن بڑھ گئے، غلف کیا، انہی کو خدا بنا ڈالا، گمراہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں غلف کرنے سے بچانا، کیونکہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے. ایسا نہیں کہ انبیاء سے ایسی محبت کی جائے کہ ان کا رتبہ اللہ سے بڑھانے کی کوشش کریں، یا اللہ کے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کی جائے کہ پھر وہ بندے ہمیں جائز کہیں یا ناجائز کہیں ہم اس کو مانیں اور اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیں. یہ غلو ہے، یہ گمراہی ہے. تو اللہ کے جو بندے ہیں، مومن بندے، وہ پناہ مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو گمراہی اور عذاب سے بچانا، ان لوگوں کے طرز عمل سے بچانا جنہوں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی اور تیرا عذاب ان پر نازل ہوا. سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے. سورۃ البقرہ وہ عالی مرتبت سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے احکام نازل کیے اور ہماری ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. یہ سورت انتہائی خیر و برکت والی ہے، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ جوڑا ہے. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزہروین کا نام دیا ہے، یعنی دو نوروں والی، تابناک اور روشن. اور اسی نسبت سے حضرت فاطمۃ الزہرا اپنی بیٹی کا نام رکھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر ایک باقاعدہ اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنا تھی. اور آپ دیکھیے کہ کوئی بھی نظام سلطنت جو ہے وہ اصولوں کے بغیر نہیں چلتا. اساس اور بنیاد کیا ہوتی ہیں؟ احکامات اور ان پر عمل کرنا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، سمجھ کر پڑھیں اور غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی مکی صورت ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا، دوزخ کا، ڈراووں کا، گزری ہوئی قوموں کے واقعات کا، توحید کا، ان تمام مضامین پر مشتمل جو ہیں وہ صورتیں نازل کی. اور جب مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں آیات اور صورتیں زیادہ تر احکامات پر مشتمل ملتی ہیں. سورہ بقرہ سے مدنی صورتوں کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کی تکمیل کی اس آیت کے ساتھ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کی، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. سورہ بقرہ بہت فضیلت والی سورت ہے اور اس کو قرآن کی کوہان کہا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، البقرۃ سنام القرآن وذروتہ. سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورت کے آغاز میں ہی اللہ نے بتا دیا کہ اس کتاب کا مضمون کیا ہے. یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے. اس کا مفہوم ہم نہیں جان سکتے، اس کے معنی و مطالب کیا ہیں. اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، یقیناً ان کی منزلت بہت زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر دوبارہ کہہ دیا کہ اپنا ایمان درست کر لو. جو اس کتاب کو کسی شک اور شبے کے ساتھ پڑھے گا اسے یہ فائدہ نہیں دے گی. ھدی للمتقین، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے. تقوی اس کا مقام دل ہے، تو دل کو پاک صاف کر لو. اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت اس میں بھر لو. جو اللہ کہتا ہے اس کو سچ جانو. جہاں اللہ کہتا ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ. جسے اللہ کہے چھوڑ دو اسے چھوڑ دو. جسے اللہ کہے کہ عمل کر لو اس پر عمل کیا جائے. جو اپنی استطاعت کے مطابق برائی سے بچتا رہا اور اپنی استطاعت کے مطابق ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرتا رہا وہی متقی ہے. تو یہ قرآن متقیوں کو فائدہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سوال کیا مومن نے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو کتاب آگے رکھ دی کہ یہ ہے سیدھا راستہ. پر فائدہ کس کو دے گی؟ ھدی للمتقین، جو متقی ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، مومنین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. نماز، ایمان کے بعد نماز کی بات آئی. نماز مومن کی معراج ہے. نماز اللہ سے ملاقات ہے. نماز کے بارے میں پہلا سوال قبر میں کیا جائے گا. کسی نے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہو تو وہ اپنی نماز دیکھ لے. جس کی نماز جتنی خوبصورت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا. اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیے. نماز پڑھیں نہیں، نماز ادا کریں. نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے. جو عمل ایسا ہوا جس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتی وہ واپس منہ پہ دے مارا جائے گا. ایسا عمل ہمیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو سب سے پہلے نماز، اپنا ایمان درست کرنے کے بعد، توحید پر جمنے کے بعد اپنی نمازوں کو درست کریں. نماز کو اس کے معنی و مطالب کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں. نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کے لیے اس کے ترجمے پر غور کریں. جو پڑھ رہے ہوں اس کو سمجھ بھی رہے ہوں. اپنے ایک ایک عضو کی حرکت پر غور کریں. کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا سنت کا طریقہ بہترین طریقے سے پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے رکوع اور سجود ادا کریں. تمام مسنون اذکار اور دعائیں یاد کریں تاکہ آپ کی نماز خوبصورت ہو، آپ کا ایمان مکمل ہو. پھر بتایا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن بخیل نہیں ہوتا، مومن سیلف سینٹرڈ نہیں ہوتا. وہ جو خوشی اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے. وہ اللہ کی رضا کی خاطر نہ صرف عبادت کرتا ہے بلکہ جو مال اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، خیرات اور صدقات کی شکل میں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور ایمان مکمل نہیں ہوتا صرف قرآن پر ایمان لانے سے جب تک کہ ہم تمام الہامی کتابوں پر ایمان نہ لے کر آئیں. کس تمام کی تمام کتابیں برحق تھیں، اس دور کے لوگوں کے لیے تھیں، اور جن پر نازل ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عظیم المرتبت انبیاء تھے. ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ہم کسی میں بھی کوئی تخصیص نہیں کرتے. وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں.
وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت کا حساب کتاب ہی وہ یقین اور ایمان کا حصہ ہے جو ہمیں بہترین عمل کی طرف اکساتا ہے۔ اگر کسی بچے کو اس بات کا خوف نہ ہو، اس بات کی اہمیت کا احساس نہ ہو کہ جو کچھ میں آج پڑھ رہا ہوں کل اس کا امتحان دینا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کی کارکردگی کیسی ہوگی۔ مومن اس دنیا میں اپنا ایک مقررہ وقت گزارتا تو ہے، پر وہ اس ساری زندگی میں ایک امتحان دے رہا ہوتا ہے، ایک پرچہ حل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں ملنا ہے، انتہائی فوکسڈ ہوتا ہے، اور جو لازمی سوالات ہیں ان کو تو پورا حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ ایسا ہی مومن پھر آخرت میں بہترین درجات کو پاتا ہے۔ تو جو دنیا کی اگر مثال لیں کہ وہ بچے جو اہم سوالات چھوڑ آتے ہیں، پک اینڈ چوز کرتے ہیں، ایک کر لیا ایک چھوڑ دیا، کیا وہ اعلیٰ درجات پاتے ہیں؟ نہیں۔ تو جو آخرت میں بہترین درجات پانا چاہتے ہیں وہ دین میں پک اینڈ چوز نہ کریں، وہ دنیاوی پرچوں کی طرح سے ہی زندگی کے پرچے کو حل کریں کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ فرض ہے، وہ تو فرض میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر اچھے درجوں کو پانا ہے تو اس کو احسان کے درجے پر کرنا ہے، بہترین درجے پر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، انہی کو ہدایت ملی ہے جن کے اعمال ایسے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو فلاح ہی اصل میں کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جان لو کہ اسی نے ہی سب سے بہترین کامیابی پائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا۔ پہلے مومنین کی صفات بتائیں، اور جو لوگ اس سے متصف ہوتے ہیں پھر ان کا انجام بتایا کہ وہی فلاح پانے والے، وہی اللہ کی رحمت اور نعمتوں بھری جنت میں داخل ہونے والے۔ پھر اللہ بتاتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا یا جو کفر پر اڑ گئے، ان کے لیے برابر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کفر، مکمل انکار کر دینا، کوئی گنجائش ہی نہیں ہونا، جیسا کہ مشرکین مکہ تھے۔ وہ برملا کہا کرتے تھے کہ ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، ہم اپنے ان بتوں کو خدا مانتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیات کا اور اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے، کافر تھے، کھلم کھلا جو کچھ ان کے دل میں تھا اس کا اظہار کرتے تھے، مکمل انکار۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو پھر کیا ہوا ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور قیامت کے دن ان پر عذاب ہوگا بہت بڑا۔ کفر کرنا، انکار کرنا، کیا وہی کافر تھے؟ جو بھی شخص اللہ کی آیات سامنے آنے کے باوجود، اللہ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود ہٹ دھرمی اختیار کرے گا اور اپنی من مانی زندگی گزارے گا تو وہ کافر ہے، کیونکہ کفر کے معنی ہے انکار کرنا۔ کفر یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص بتوں کو پوچھتا ہے وہ کافر ہے، میں نہیں۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، اس کے وقت پر ادا کرو، اذان ہوئی آپ نے انکار کیا تو ایک درجے پہ تو آپ بھی کافر ہوئے، کیونکہ آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ کفر کے بھی درجے ہیں۔ تو جو اپنی من چاہی زندگی گزارے گا اور اللہ کے احکامات کا انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے لیے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر ایک تیسری قسم کے لوگ تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مکہ میں تو مشرکین سے واسطہ تھا، کافر تھے، دشمن تھے، اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں معاملہ ذرا مختلف تھا۔
وہاں یہود و نصارہ بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن وہ کلمہ ان کی زبانوں سے اتر کے اندر نہیں گیا دل کے. زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم اسلام کے خیر خواہ ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا ثبوت نہیں دیتے تھے. اور سب سے بدترین منافق کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. تو لہذا یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے بارے میں جاننے کے لیے بہت زیادہ کانشیس تھے، بہت زیادہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ نبی ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ سے متعلق کس قسم کے پروگرامز بناتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے ایک لبادہ اوڑھ لیا، بظاہر کلمہ پڑھ لیا لیکن اندر سے وہ اپنے دین پر ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور نہیں وہ اس کا شعور رکھتے. نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو دلوں کو لگتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، کیونکہ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوتا. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن سچا ہوتا ہے، مومن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہوتا ہے. مومن کے جو دل میں ہوتا ہے زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اور منافق جو اس کے دل میں ہوتا ہے اس کی زبان پر نہیں ہوتا، اور جو زبان پر ہوتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، اور جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جو درجہ ہے وہ جہنم میں سب سے نیچے رکھا ہے، کیونکہ کافر سے بچنے کے لیے تو مومن تیار ہی رہتا ہے کہ یہ جو سامنے ہے یہ کافر ہے، میرا دشمن ہے، مجھے اس سے اپنا بچاؤ اختیار کرنا ہے. لیکن منافق تو آستین کا سانپ ہوتا ہے، زبان سے خود کو دوست کہتا ہے اور اندر جڑیں کاٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا. یہ ہیں تو بدترین درجے پر یہ خود کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر آپ کو کوئی بیماری ہو اور آپ اس کو ڈائگنوز بھی نہ کریں، اس کی طرف توجہ بھی نہ دیں، آپ اس کو بیماری ہی نہ سمجھیں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بیماری جڑ پکڑ جائے گی، کینسر بن جائے گی، پھر اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوگا. تو یہ منافقت ایسی ہی بیماری ہے جو دلوں کو کھا جاتی ہے، جو ایمان کو کھا جاتی ہے، اور پھر وہ قابل علاج نہیں رہتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. تو کفار کے لیے الفاظ آئے تھے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہتے مومن ہیں پر ہیں کافر، کہتے دوست ہیں پر ہیں دشمن. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ہی لوگوں کی فرقہ بندی کر دی کہ 3 قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا پانے کے لیے حد الامکان کوشش کرتے ہیں. یہی وہ مومنین ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے. دوسرے وہ کافر ہیں جو حق آنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہہ مانتے ہیں. یہ کافر ہیں. اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دوغلی زندگی گزارتے ہیں، اپنا حال حلیہ مومنوں جیسا رکھتے ہیں جبکہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہوتے ہیں. یہی منافقین ہیں. مومنین کو ان سے بچنے کے لیے کہا ہے. تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں
جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جھوٹ کے اس لبادے کو اتارنے کی کوشش کریں. جتنا بھی عمل استطاعت میں ہے اتنا کریں. جتنا عمل کرتے ہیں بس اتنا ہی ظاہر کریں. اس سے زیادہ بڑھ کر ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. کوشش کرتے رہیں. آپ 3 نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں. جس نے 3 کی توفیق دی ہے وہ 5 کی بھی دے گا. جس نے دورہ قرآن کی توفیق دی ہے وہ پورا قرآن سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق دے گا. اس کے لیے آپ کو زیادہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جیسے ہیں ویسا ظاہر کریں. اپنا ظاہر اور باطن ایک جیسا کر لیں، کیونکہ مومن ظاہر اور باطن میں ایک جیسا ہوتا ہے. اس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہوتی ہے. وہ اکیلے میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا لوگوں کے ہجوم میں ہوتا ہے. بس مومن بنیے. دوسروں کو دکھانے کے لیے بہترین نمازیں نہ پڑھیں. جیسی نماز آپ اکیلے میں پڑھتے ہیں ویسے ہی مجمع میں بھی پڑھیں. اللہ کو ہم سے یہی محبوب ہے. لوگوں کے لیے نہ جئیں. بس یہ دیکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف احکامات ہمارے لیے نازل کیے، جس میں سے آیت نمبر 27 سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد. اللہ سے وعدہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہماری تقدیر لکھی اور صحیفے سکھا دیے گئے، قلم اٹھا دیے گئے. ہم سب کی روحوں کو پیدا کیا. پھر اللہ نے ہم سب کی روحوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور ہم سے ایک وعدہ لیا جس کو عہد الست کہا جاتا ہے. اس کا ذکر سورہ اعراف میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور پھر ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب کی سب روحوں نے یک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا، توحید کا اقرار کروایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں نے ہی پیدا کیا، میں ہی مالک ہوں، میری ہی عبادت کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ انسان کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. اپنی رحمت سے چاہے گا تو زانی کو بھی معاف کر دے گا، قاتل کو بھی معاف کر دے گا. لیکن جس نے اللہ کے برابر اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا. اپنے عقیدہ توحید کو صاف کرتے رہیں. لوگوں کے ساتھ اپنے نفع اور نقصان نہ جوڑیں. لوگ سبب ضرور ہیں، اسباب ہیں، ذریعہ ہیں. ہم لوگوں کے تھرو ہی اپنے کام کرتے ہیں، تو ان کو ایک ذریعہ ہی سمجھیں. ہمارا رویہ، ہماری سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر فلاں ناراض ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، اگر تم مجھے نہ بچاتے تو میرا کیا ہوتا. نہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے وسیلہ بنا دیا. مومن کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ الست لیا، توحید کا وعدہ لیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور پھر وہ لوگ جو کاٹتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. کیا چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا؟ صلہ رحمی کی بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہمارے رحم کے رشتے بنائے ہیں، وہ رشتے جو ہمارے خونی رشتے ہیں، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہیں یا باپ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم رحم کے رشتوں کو جوڑ کر رکھیں، ہم قطع تعلق نہ کریں. کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ فتنے کا دور ہے. لوگوں نے مال و دولت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور اس کی بنا پر لوگوں نے درجہ بندی کر لی کہ جو مال و دولت کی وجہ سے ان کو محبوب ہیں، خواہ وہ آپ کے رشتے نہیں ہیں، ان کو آپ اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور جو دنیاوی اعتبار سے کم درجے پر ہیں انہیں آپ خود سے دور کر دیتے ہیں، خواہ وہ رحم کے رشتے کے اعتبار سے اولین رشتوں میں سے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو توڑنے سے منع کیا ہے کہ ان رشتوں کو ہر حال میں جوڑ کر رکھیں. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. تو اللہ کہتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. کیوں ہوتا ہے فساد؟ جب بھی کسی حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا فساد پھیلے گا. آپ رشتوں کو ان کا حق نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپس میں دشمنی ہوگی، عزت و احترام جائے گا، بیک بائٹنگ ہوگی. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اور پھر گھر کے لیول پر، خاندانی لیول پر سکون نہیں رہتا، محبت نہیں رہتی. کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے. جہاں ظلم ہو، جہاں کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے، وہاں فساد ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بات بھی نہیں کرتے. تو ایسا ماحول کیا شائستہ ہوتا ہے؟ کیا ایسا ماحول پسندیدہ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب آپ سب کو ان کا حق دیں گے، ان کا مقام دیں گے، عزت دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ سامنے والا بھی آپ کو عزت دے گا، محبت دے گا. پھر وہ ماحول کیسا ہوگا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو حق ادا نہیں کرتے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے وعدہ الست لیا تھا، اور اس وعدے کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا احترام کرنا چاہیے اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین پر ہر صورت عمل کرنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کا ذکر بیان کیا. اللہ نے آدم اور حوا کو بنایا اور انہیں جنت میں رکھا اور انہیں حکم دیا کہ یہاں جو کچھ بھی ہے تم اس میں سے کھاؤ پیو اور سکون کی زندگی گزارو. پر ایک ان پر پابندی لگائی کہ یہ ایک درخت ہے، بس اس کے قریب نہیں جانا. اور وہ شیطان جو ازلی دشمن ہے انسان کا، اس نے کسی نہ کسی طرح سے ان کو بہلا دیا، پھسلا دیا، بھٹکا دیا، جس کی وجہ سے یہ دونوں جنت سے نکالے گئے. لیکن آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے اپنے رب سے توبہ کی اور ان سے توبہ کرنے کے الفاظ سیکھے، اپنے رب کو راضی کیا. لیکن بہرحال یہ زمین جو تھی اسے آباد ہونا تھا، کیونکہ یہ لکھا جا چکا تھا. لیکن سبق تو کچھ نہ کچھ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نحبتوا منہا جمیعا، کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی شیطان بھی اور تم بھی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب تم جاؤ، تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت پر عمل کرے گا تو قیامت کے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. پھر ساتھ ساتھ فرما دیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. لیکن وہ لوگ جو کفر کریں گے، جو ٹھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، وہ جہنم کے حقدار ٹھہریں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو قرآن جو ہے وہ صرف گزشتہ قوموں کے لیے تو نہیں تھا، قرآن رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے. تو جو بھی کوئی قرآن کی آیات کو جھٹلائے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کا انکار کرے گا، ایسے تمام لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. جہنم میں کوئی آگ نہیں ہے، انسان ہی جلیں گے اور پتھر جلیں گے. جہنم کوئی کھلی جگہ یا وادی نہیں ہے، ستونوں کی طرح سے ہے. پلرز دیکھیں بہت کھلے کھلے ہوتے ہیں، نہیں، اس میں لوگ کھلے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے. جہنم میں ان ستونوں میں ٹھونسے جائیں گے. اگر کبھی کسی نے پرانی انگیٹھی دیکھی ہو تو اس میں برادہ بھرا جاتا تھا، اس کے درمیان میں ایک سرکل سا ہوتا تھا، بس اس طرح کی چیز ہوگی. تو جو لوگ قرآن کی آیات کے بارے میں یہ رائے زنی کرتے ہیں کہ یہ احکامات تو اس دور کے لیے تھے، آج کل تو اس پر عمل کرنا مشکل ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیا کریں، مجبوری ہے، تو وہ اپنا قبلہ درست کرے، اپنے معاملات درست کرے، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا
اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. جو قرآن کی آیات کا، اس کے احکامات کا انکار کریں گے، آخرت پر یقین نہیں رکھیں گے، اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی آیات میں عیب جوئی کریں گے، اللہ والوں میں عیب نکالیں گے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العزت ہر طرح سے ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں جو آیات نازل کی ہیں، اس کا موضوع انسان اور انسان کی ہدایت ہی ہے، اور نیک اور بد دونوں طرح کے اعمال بتا دیے گئے، اور پھر دونوں کے انجام بھی بتا دیے گئے کہ کون سا عمل کرو گے تو ٹھکانہ کہاں ہوگا، اور کیسا عمل کرو گے تو ٹھکانہ کس طرف کا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دو طرح کے راستے ہمیشہ رکھے ہیں. جب بھی ہم کوئی عمل کرنے رکھتے ہیں تو اس میں ایک کام کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے اور ایک شارٹ کٹ یا غلط طریقہ. آپ امیر بننا چاہتے ہیں، محنت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ عطا کرے گا اگر آپ کی تقدیر میں وہ چیز لکھی ہے. اور شارٹ کٹ کیا ہے کہ آپ دوسروں کا حق ماریں، رشوت لیں، ڈاکہ ڈالیں اور اپنی من چاہی چیز حاصل کر لیں. دونوں راستے ہیں. ہمارے اعمال اسی سے بنتے ہیں کہ ہم نے کس کام کو کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا. اسی لیے ہم اللہ کے آگے جواب دہ بھی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس قرآن میں احکامات اتارے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے. اور شیطان جو ہے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. وہ انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اپنے جال میں پھنساتا رہتا ہے، جیسے اس نے آدم اور حوا کو بہکایا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 40 سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. بنی اسرائیل کون سی قوم تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا امام بنایا، خلیل اللہ کا درجہ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، جنہیں آپ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ جا کے سرزمین عرب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آباد کیا. اور پھر حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جن سے یہ ساری قوم بنی اسرائیل چلی. اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت یوں بخشی کہ ان کی ہر نسل میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اور آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے آئے. اور یوں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ختم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا اس تمام دنیا کی امامت کے لیے، تمام انبیاء ان میں سے بھیجے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی فضیلت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کی امامت کے لیے چنا، تمام انبیاء علیہ السلام تم میں بھیجے، سرزمین فلسطین تمہیں عطا کی جو دنیا کی بہترین زمینوں میں سے ہے، تم پر الہامی کتابیں نازل کی، تم پہ منو سلوا اترا، بادلوں سے تم پر سایہ کیا گیا، اور تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر قوم میں انبیاء بھیجے. لیکن وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپا تھا تم بھول گئے. تم نے اللہ کے سپرد کیے ہوئے کام کو پورا نہ کیا، اس کو غیر اہم جانا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. تو اللہ تعالیٰ انہیں یاد کروا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں یہ واضح کر دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبی پاک پر آخری کتاب یعنی قرآن نازل ہوگی،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، حلیہ، علاقہ، ہر چیز تورات، زبور اور انجیل میں تحریر تھی. صحیفوں میں ان تمام باتوں کا ذکر تھا، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کا بچہ کھو جائے یا مجمع میں ہو تو جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو دور سے پہچان لیتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچان سکتے تھے. تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا آخری نبی آئے گا تو تم اس کی تصدیق کرو گے، اس پر ایمان لاؤ گے اور میرے دین کو پھیلانے میں اس کی مدد کرو گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یہود و نصارہ سے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تھا کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا. یہ الفاظ تھے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کیے تھے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں یہود و نصارہ کو اس وعدے کا یاد دہانی کروائی کہ تمہاری کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تحریر کیا تھا، لہٰذا تم اپنا وعدہ پورا کرو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے، اللہ تمہیں رسوا کر دے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بہت شدید آتی ہے. تو جو لوگ اللہ کی پکڑ سے غافل ہو جاتے ہیں دراصل وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ منکر ہیں، وہی لوگ کافر ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو حدوں کو توڑنے والے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَتَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم گڑمٹ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اس کو جانتے ہو. مومن دو رخا نہیں ہوتا، مومن صاف اور سیدھی بات کرتا ہے. مومن جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی بات کرو صاف اور سیدھی کرو، جو سامنے والے کو سمجھ آ جائے. بات سن کر کوئی یہ نہ کہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس نے یہ میرے حق میں کہی تھی یا مخالفت میں، یا مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ میرا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، یا وہ کس کو پسند کرتا ہے اور کس کو پسند نہیں کرتا. جب کسی کو صحیح بات پتا چلے تو اس کو وہ واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان کرے. کسی سے گواہی کا کہا جائے کہ ہاں میں نے دیکھا تو تھا پر اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکا، میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ تھا یا نہیں تھا. یہ کس قسم کا معاملہ ہے؟ یا تو آپ نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے صحیح بات کو چھپانا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کبھی صحیح کو غلط کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. مومن حق بیان کرتا ہے، اس کو پھر انجام کی فکر نہیں ہوتی، انجام تو اللہ کے سپرد ہے. حق پہ مر جاؤ یہ بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، آیت نمبر 43 میں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نماز اور زکوٰۃ یہ ہر شریعت کا حصہ رہیں. شکل تبدیل ہو سکتی ہے، اسی طرح سے جو نصاب ہے زکوٰۃ کا ہم 2.5% ادا کرتے ہیں، وہ گزشتہ شریعتوں میں اس سے مختلف تھا، لیکن زکوٰۃ موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرو اور نماز قائم کرو، اور جو لوگ رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو. یعنی باجماعت نماز کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اپنی نماز ادا کرو، اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. نماز انسان کے جسم کو پاک صاف کرتی ہے، جبکہ زکوٰۃ انسان کے مال کو صاف کرتی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو.
اس میں اللہ تعالیٰ اہل دین کو، اور خاص طور پر یہاں پر یہود کے علماء ہیں جو لوگوں کو تو تقوی اور پارسائی کی تعلیم دیتے تھے، لیکن خود ان کا کردار اس کے بالکل برعکس تھا. یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں کہ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم جہاں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں وہاں ہم خود بھی اس پر عمل کریں. یہ نہ ہو کہ ہماری زبان کچھ کہتی ہو اور ہم خود اس پر عمل کرنے والے نہ ہوں. تو اللہ رب العزت یہاں منع کر رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو جو عقل مند ہوتا ہے وہ آخرت پر نظر رکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس عمل کا کتنا فائدہ ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرتا ہے. تو پہلے کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کا آغاز اپنی ذات سے کریں، پہلے خود عمل کریں، اپنے گھر والوں کو اس نیکی کے لیے راغب کریں اور پھر دوسروں کو اس کی طرف لے کر آئیں. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب ہے کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور پھر دوسروں کو اس کی طرف لے کر آئیں. یہ نہیں کہ دوسروں کو آپ دعوت و تبلیغ میں لگ جائیں اور خود اپنی ذات اور اپنے گھر والوں سے بالکل بھی لا تعلقی اختیار کریں یا اس پر عمل کرنے والے نہ ہوں. تو اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں کہتے ہیں کہ جب تم لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا درس دو تو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو نہ بھول جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا. تو ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اس دائرے میں کہاں آتے ہیں. تو ہر وقت ہمیں اپنی ذات کی، پھر اپنے گھر والوں کی اور پھر اپنے ارد گرد رہنے والوں کی فکر کرنی چاہیے. لیکن ہر عمل کی ابتدا، ہر خیر کی ابتدا اپنی ذات سے کریں، کیونکہ جو خود عمل کرتے ہیں ان کی بات میں بھی اثر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات برائے بات ہی رہ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کا حکم دیا. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اور پھر جب آپ دین پر عمل کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، تو کیا لوگ آپ سے خوش ہوں گے اگر آپ ان کو روکیں گے، ٹوکیں گے یا صحیح بات بتائیں گے؟ مشکل ہے نا. تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور پھر نماز سے مدد مانگو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل آتی تھی آپ سب سے پہلے نماز کا رخ کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، صلاۃ الحاجات پڑھیں اور نیکی کے رستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس پہ صبر کریں، کیونکہ صبر والے اور سچ بولنے والے قیامت کے دن بازی لے جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو نماز جو ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز کو صحیح وقت پر پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا ایک مشکل عمل ہے. لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، ان پہ بھاری نہیں ہوتی. انہیں تو عادت ہو جاتی، وہ ایک نماز پڑھ کر دوسرے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے معاملات بھی اس کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں. تو پھر وہ لوگ ان پر کبھی بھاری نہیں ہوگی جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو پھر اللہ سے بچ کر، اللہ سے دور ہو کر ہم کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن سے ڈرو. کس دن سے؟ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور کسی سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا،
نہ کسی کو کسی سے کوئی مدد ملے گی. اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے، یوم القیامہ، یوم الحشر، یوم الساعہ. یہ وہ وقت، وہ دن ہوگا جس دن کی سختی کوئی بھی سہ نہیں پائے گا. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، زبان سی دی جائے گی. ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو. جو اس دن سے ڈر گیا وہ بچ گیا. نہ کسی سے سفارش لی جائے گی. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے سفارشوں کے عادی ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں اس دن بھی سفارش چل جائے گی. اللہ کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں اپنے پیر و مرشد بنا کے سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کروا دیں گے. ہرگز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جن کو اللہ سفارش کا حق دیں گے، ان کو نام بھی اللہ خود بتائیں گے. تو پھر سب سے زیادہ کس کو راضی کریں؟ اللہ کو. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. دنیا میں تو چالان بھر کے گاڑی چھڑوا لو. کسی کا قتل ناحق ہو گیا، قصاص دے دو، دیت دے دو. پیسے دے کے چھڑوا لیا، رشوت دے کے چھوٹ گئے. وہاں کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے. ایک پوری وادی سونے کی بھی دے کے کسی ایک عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی کوئی مدد مل سکے گی. یہ تینوں چیزیں دنیا میں ہم فیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو ہم نے اس کو اس دن کو دنیا کے ہی کسی ایک دن سے مشابہ کر لیا، جو کہ سراسر غلط فہمی ہے. اس دن کوئی مدد نہیں مل سکے گی کسی کو کسی سے، میاں بیوی سے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے. پیٹ پھیر لے گا. کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا. کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا. کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی. دنیا میں تو کسی پہ مشکل پڑے اگر اپنا نہیں بھی پہنچتا تو کوئی ترس کھا کے اس کی مدد کر ہی دیتا ہے. کسی کا قرضہ کوئی ادا کر دیتا ہے، کسی کا بوجھ کوئی اٹھا لیتا ہے، کسی کی بیٹی کو کوئی دوسرا بیاہ دیتا ہے. یہ دنیا کی رسم ہے. لیکن اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس دن کی تیاری سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کو پانے کے لیے ہم آخرت کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بارہا کہتے ہیں، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ افلا یتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے؟ کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو کنویں میں چھلانگ لگانے نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. لیکن کون ہے جو نصیحت پکڑے؟ اسی طرح اللہ رب العزت آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور سابی، اور جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. تو جو لوگ اپنے اپنے دور میں اپنی الہامی کتابوں پر عمل کرتے رہے، اپنے انبیاء پر ایمان لے کر آئے، وہ سب کے سب اس دور کے مسلمان تھے. اور جو یہودی اور نصرانی یا کسی بھی قوم کا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد اگر ان پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، خواہ وہ اپنی کتاب پر کتنا ہی بہترین عمل کیوں نہ کرتا. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا، قرآن کو اللہ کی برحق کتاب سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا، ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے نجات کی خوشخبری سنائی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولا یعلمون، آیت نمبر 77 میں، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ کو تو معلوم ہے وہ سب کچھ جو بھی وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادہ ہے.
اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے بھید تک جانتا ہے. لوگ برے اعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے چھپ گئے تو کیا اللہ سے بھی چھپ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. اور خاص طور پر منافقین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا دم بھرتے تھے، اپنے ساتھ کا یقین دلاتے تھے، اپنے خلوص کا یقین دلاتے تھے، اور پھر پیٹھ پیچھے اسلام کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تو تمہاری ظاہر اور پوشیدہ سب کو جانتا ہے. تو دنیا میں تو غلط بیانی کر کے بچ جاؤ گے، لیکن اللہ تو تمہارا محاسبہ کرے گا. دنیا میں تو انسان چھوٹ جاتا ہے اپنی بات، اپنا عذاب کسی دوسرے کے سر ڈال کر، جھوٹی شہادتیں خرید کر، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. پھر اللہ آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے. کیا قرآن کوئی نیا لکھتا ہے یا کوئی لکھ سکا ہے؟ ہرگز نہیں. یہاں کتاب لکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں کو ان کے من چاہے فتوے دیتے ہیں، جو اپنی الہامی کتابوں میں تحریف کر لیتے ہیں، جنہوں نے تورات اور انجیل کے اصل صحیفوں کو چھپا دیا اور اس کے احکامات میں تبدیلی کر دی. اللہ فرماتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ حاصل کر لیں اس کے بدلے حقیر سی قیمت. تو یہاں اشارہ ان علماء، اس دور کے یہودی اور نصاری علماء کی طرف، اور آج کل بھی وہ علماء اور مشائخ جو لوگوں کے انڈر پریشر آ کے غلط فتوے دیتے ہیں، ان سے دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے لکھا. تو جس کسی نے بھی اس دنیاوی فائدے کی خاطر لوگوں کی من چاہی فیصلے دیے، من چاہی عبارتیں لکھ کے دیں، تو ان کا ٹھکانہ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں. تو جو جھوٹا فتویٰ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تروڑ مروڑ کر بیان کریں گے، جو حلالہ کو جائز قرار دیں گے، جو مختلف شکیں نکال کر دین کی غلط تفسیر بیان کر کے لوگوں کو خوش کریں گے اور دنیاوی فائدے اٹھائیں گے، تو جان لو کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العزت آیت نمبر 83 میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے اللہ کے سوا کسی کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے اور قرابت داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، ان کا حق ادا کرو گے، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو گے، نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو. تو پھر اللہ کہتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم اس بات سے پھر گئے اور بہت تھوڑے سے لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، وانتم مورزون، اور تم ہو ہی پھر جانے والے. تو اللہ نے صرف ہم مومنین کو، جس طرح روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سر پر اٹھا کر، باقاعدہ پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر بنی اسرائیل کی قوم کے سر پہ معلق کیا گیا. ایسا لگتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر گر ہی جائے گا اور کچھ باقی نہ بچے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سروں پہ اٹھا کر ان سے وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے. یعنی اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا. قرآن کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو. اگر تمہاری زندگی میں ماں یا باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں
تو اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو، بے رخی سے اپنا چہرہ نہ پھیرو، ان کے سامنے نرم الفاظ میں بات کرو، نظر جھکا کے بات کرو، اف تک نہ کہو۔ ماں باپ وہ رشتہ ہے جن کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جنت میں داخل ہونے کے 2 دروازے ہیں، جب تک زندہ رہیں ان کی خدمت کر کے ان کی رضا پا جاؤ۔ جن کے ماں باپ ان سے خوش ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں وہ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جس اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد یتیموں کا، مسکینوں کا، خواہ وہ اپنے رشتہ داروں میں سے ہوں، آپ کے قرب و جوار میں رہنے والے ہوں، یا کوئی انجان بندہ ہو۔ یتیم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں اور ان کو قریب قریب کر کے کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو یتیم کا خیال رکھنا اس کی بہت زیادہ اجر و فضیلت ہے ہمارے دین میں۔ اسی طرح وہ لوگ جو منہ سے نہیں مانگتے، سفید پوش ہوتے ہیں، لیکن ان کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں، ایسے لوگوں کو سوال کرنے سے پہلے ان کی حاجت ربی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، نشانیوں سے پہچانیں، ان کے ذرائع آمدنی دیکھیں، پھر ان کے اخراجات دیکھیں کہ آیا یہ اس کے برابر ہے۔ ایسے لوگ مانگتے نہیں، فقیر تو آپ سے لپٹ لپٹ کے مانگ جاتا ہے لیکن مسکین نہیں مانگتا۔ ان پر غور کریں، اپنے ارد گرد مسکینوں کو تلاش کریں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور وہ چیز جو ہم پر فرض کی گئی وہ ہے اخلاقیات۔ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہو، ہمیشہ دوسروں کے لیے فکر مند رہو، اپنے اعمال درست کرو اور لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے قرآن میں، یہ اس کا موضوع ہے، یہ ہر شریعت میں فرض رہی ہے۔ اور دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ طہارت سے۔ ایک جسم کو صاف کرتی ہے اور ایک جسم اور روح کو صاف کرتی ہے، اور دوسرا ہماری مال کو پاک صاف کرتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو بھی یہی احکامات دیے تھے، لیکن ان احکامات کو سننے اور سمجھنے کے بعد وہ اس سے منہ موڑ گئے، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو لہٰذا اے مومنو تم بھی ایسے نہ ہو جانا، کیونکہ نماز اور زکوٰۃ کا ادا کرنے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں، کیونکہ اس کی بابت پوچھا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو جو اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، پھر اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو اور ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم و زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ اس میں ایک لوگوں کے رویے کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ پہلے کوئی کسی پر زیادتی کرے، اس کو مار پیٹ کے نکال دے، اس سے اس کی چیزیں چھین لے، اور پھر وہی لوگ جا کر ان لوگوں کو چھڑوا کر لے کر آئیں، ان کی داد رسی کریں۔ یعنی اللہ نے مومن کا مومن پر تلوار اٹھانا یا اس کی حق تلفی کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی مومن ہی مومن یعنی کوئی مسلم ملک ہی کسی دوسرے مسلم ملک پر حملہ کرے، ٹھیک، یا کسی دشمن کا ساتھ دے کر ان پر حملہ کرے، اور جب ان کے قیدی بن جائیں مسلمانوں کے تو پھر اپنے پیسے لگا کر ان قیدیوں کو چھڑوائیں، تو پہلا کام ہی اللہ نے منع کیا تھا کہ تم مسلمانوں کے خلاف کام نہیں کرو گے، تو تمہیں پہلے اس سے رکنا چاہیے تھا۔ فدیہ دے کے چھڑوانے والا کام تو یہ بات کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تم قرآن کے ایک حکم پر عمل کرتے ہو اور ایک پر حکم پر عمل نہیں کرتے۔ اس کی سادہ سی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جو حرام کماتا ہے، جو رشوت لیتا ہے، جو کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہے، جو جھوٹ بول کے اپنا خراب مال بیچتا ہے، اور ایسا ہی شخص مساجد بنواتا ہے، عمرے کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا اس کو ایسے نیک کام کا اجر ملے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا
تو جس کسی نے بھی ایسی حرکت کی تو سوائے ذلت اور رسوائی کی دنیا کی زندگی میں اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ عام لوگوں کا ایک رویہ ہو گیا ہے کہ جب وہ کچھ کما رہے ہوتے ہیں، حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ذرائع پر غور نہیں کرتے کہ یہ سب کچھ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ جو لوگوں کو ایک گلہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، تو کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ جس زبان سے مانگ رہے ہیں، جو کپڑا پہن کے مانگ رہے ہیں، جس سے پیٹ بھرا ہوا ہے، کیا وہ سب حلال بھی ہے؟ کیسے قبول ہوں گی؟ سر سے پیر تک تو حرام میں ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ سے کوئی رشتہ ہی جوڑ کے نہیں رکھا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہوا پانی ہم پر بند نہیں کی، سورج کو ہم سے ہٹا نہیں لیا، ہمیں چاند اور تاروں سے محروم نہیں کر دیا، ورنہ ہماری نافرمانیاں تو نہ جانے کس کی سزا کے مستحق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے عمل کو، ایک ایک عمل کو اس کی دل کی نیتوں کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ ذرہ برابر بھی نیکی، ذرہ برابر بھی کی ہوئی برائی، آپ اس کو کھویا ہوا نہیں پائیں گے اپنے نامہ اعمال میں سے۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے کرامن کاتبین ہر عمل کو نیتوں کے ساتھ لکھ رہے ہیں، اور یہ سب کا سب نامہ اعمال جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل اللہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، کہ جو کوئی کہے کہ وہ جبریل کا دشمن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر انہوں نے قرآن کو نازل کیا، تو یہاں پر فرشتوں کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کا بیان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں وارننگ دے رہے ہیں کہ کان کھول کر سن لو کہ جو بھی کوئی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، تو ایسے کافروں جو ہیں وہ اللہ ان کا دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کر دی ہیں، اور جو بھی کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو جان لو کہ وہی سرکش ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ کی بابرکت کتاب ہے جو حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں تو ان کا انکار ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں آیت ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، نہیں انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو شیاطین پڑھا کرتے تھے سلیمان کی بادشاہت۔ کیونکہ کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر جنوں کو قابو کرتے تھے اور ان سے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے اذن سے بادشاہت عطا کی، انہیں بہت ساری چیزوں پہ دسترس دی، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے زیر تابع کر دیے تھے جو ان کا حکم بجا لاتے تھے، اور بہت مشکل ترین کام جو انسانوں کے لیے کرنا ناممکن ہوتا تھا وہ جنات ان کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں 2 فرشتوں کو اتارا، ہاروت اور ماروت کو، جو لوگوں کو جادو کا علم سکھایا کرتے تھے۔ جو بھی شخص ان کے پاس جاتا تھا وہ ان کو پہلے بتا دیتے تھے کہ ہم دراصل تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر لوگ اصرار کرتے تھے تو وہ ان کو جادو کا علم سکھا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سلیمان نے کوئی جادو نہیں سیکھا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے جنات اتارے تھے، فرشتے اتارے تھے جو ان کو
لوگوں کو علم سکھاتے تھے اور یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 108 میں فرماتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو سوالات کرو اپنے رسولوں سے جس طرح موسیٰ سے کیے گئے۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اہل علم سے، اور جب انبیاء علیہ السلام تھے تو خاص طور پہ صحابہ کرام کو، کہ غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال کرنا بھی آدھا علم ہوتا ہے، لیکن صرف سوال برائے سوال کرنا اور سوال کر کر کے اساتذہ کو اور علماء کو پریشان کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ سوال وہ کریں جس سے علم کا حصول ممکن ہو، جو علم میں اضافے کے لیے پوچھا جائے، دوسرے کو زج کرنے کے لیے نہ کیا جائے، اور کسی بھی جتنا علم دین کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے وہ کافی ہوتا ہے۔ کسی چیز کی کرید میں رگنا، اس میں میخ نکالنا، غیر ضروری سوالات کرنا، پھر کیا ہے کہ یہ ایک حجت بن جاتی ہے، اس سے انسان کی ذات جو ہے وہ مشکل میں گھر جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 114 میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکے اور ان میں جس میں اس کا نام لیا جاتا ہے، یا اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکے۔ مشرکین کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ دین اسلام آ چکا تھا جبکہ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی طرح صلح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف گئے تو مشرکین نے آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیا۔ اسی موقع پہ صلح حدیبیہ ہوئی اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کے بغیر واپس آنا پڑا، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل ایمان پر بہت زیادہ شاک گزری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو نماز نہ ادا کرنے دیں اللہ کے گھر میں، وسعی فی خرابہا، اور اس کی تخریب کے در پہ ہوں، اللہ کی مسجدوں میں تخریب کاری کریں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسجد کے ممبروں سے بعض اوقات ایسی تقاریر کی جاتی ہیں جو لوگوں میں فتنہ پھیلاتی ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دیتی ہیں۔ ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر، یعنی میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، پریکٹیکلی دین رہے گا ہی نہیں، اور قرآن میں اس کے رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، اور ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، مانوی اعتبار سے یہ ویران ہو جائیں گی، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے، یعنی وہ زبان سے کچھ اور کہتے ہوں گے اور عملاً ان کے دل خالی ہوں گے، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام ہر وقت فتنہ انگیزی پیدا کرنا اور جنگ و جدال کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور سے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 115 میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ چونکہ سیکنڈ پارے میں قبلہ بدلنے کی آیات آئیں گی تو اس کی پیش بندی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں جب تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم نہ دے دے۔ تو یہ اسی کی تمہید کے طور پر بتایا گیا ہے، اور کہا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو، چاہے کوئی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے یا مغرب کی طرف، ہر طرف ہے تو تمہارا خدا ہی۔ تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا دل چاہے تو ہم مغرب کی طرف اپنا قبلہ کر لیں یا مشرق کی طرف۔ یہ ایک تمہیدی آیت تھی جو اللہ رب العزت نے بیان کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، آخرت کے دن سے ڈرنا چاہیے جس دن نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کہیں کسی کو کہیں سے مدد نصیب ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیت نمبر 125 میں فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یاد کرو کہ جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ کو لوگوں کی اجتماع اور زیارت کی جگہ اور امن کا گھر قرار دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیمی کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔
اللہ رب العزت کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ مکہ کی تعمیر، بیت اللہ شریف کی تعمیر کئی بار ہوئی۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جنت سے بھیجا اور وہاں پر نصب کیا گیا۔ اس دور میں کرینیں تو ہوتی نہیں تھیں۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کی چنائی کرتے جاتے وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا۔ یہ معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات اس پتھر پر جم گئے اور آج تک محفوظ ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تو لہٰذا جو لوگ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں یا وہاں طواف کرتے ہیں تو طواف ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیمی پر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح سے حکم دیا گیا تھا انہیں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کہ ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنا زائرین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم میں سے جو بھی کوئی وہاں زیارت کے لیے جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور کون ہوگا جو ابراہیم کے طریقے سے منہ موڑے۔ آیت نمبر 130 میں ہے سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے تو انہیں دنیا میں بھی منتخب کر لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ کیونکہ جب اللہ نے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور جب بھی کہا اس کے رب نے، پروردگار نے کہ تم مطیع اور فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا کہ میں مطیع اور فرما بردار ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے گا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ یکسو اور حنیف تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، تو انہوں نے ہمیشہ کہا قال اسلمت لرب العالمین کہ اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا۔ یہی وصیت انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو کی۔ اسی طرح سے انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، یعنی قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی طرف جانا جو تمہارا خالق اور مالک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں آیت نمبر 135 میں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا تو صرف وہی جنت میں جائیں گے، تو کہہ دو قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دیجئے نہیں بلکہ ہم تو ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تو اسلام ہی تھا، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بارہا عقیدہ توحید کی وضاحت کی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے، اسی طرح سے موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب پر جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے دین کا نام ایک ہی رکھا، وہ تھا اسلام، اور جس لفظ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو مخاطب کیا وہ ہے مسلم، اور ان سب نے ایک ہی بات کہی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 138 میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا اللہ کے رنگ کو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا رنگ
ایک مثال دی جاتی ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے. صحبت اثر رکھتی ہے. جیسا دوست ہو اس کا دوست ویسا ہی ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد. اسی طرح جو لوگ اللہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نمازوں میں دل لگاتے ہیں، اللہ کے قرآن سے شغف رکھتے ہیں، ان باتوں کو کھوجتے ہیں کہ اللہ کی ان باتوں سے خوش ہوتا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، ان پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. ان کو دیکھ کر بے اختیار منہ سے نکلتا ہے کہ یہ تو بڑا اللہ والا ہے. اس کے چہرے پہ کوئی تختی نہیں لگی ہوئی ہوتی کہ میں اللہ والا ہوں. اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. ان کی عادات و اطوار، ان کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ وہ اللہ والے ہیں. اس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 140 میں فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھدی و نصارا، کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے یا نصرانی؟ ہرگز نہیں. قل انتم اعلم ام اللہ، کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ؟ اور کان کھول کر سن لو، شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی اور جسے اس نے چھپا لیا. یعنی یہود اور نصرانیوں کے علماء کی طرف کہہ رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہوگا. ان کو تو پتا تھا، ان کو تو معلوم تھا کہ سب نبی برحق ہیں. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، سرزمین عرب میں پیدا ہوں گے. یہ سب باتیں یہ جانتے تھے، تو ان سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہے جنہوں نے حق بات کو چھپایا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. پھر فرماتے ہیں اللہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے ہے جو کوئی انہوں نے کمائی کی اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائی کی. کسی اولاد سے کے بارے میں ان کے ماں باپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم سے ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہمارے آباء و اجداد سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ہاں، ماں باپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں کتنا حصہ ادا کیا. ان سے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن ہمارے آباء و اجداد کیا کر کے چلے گئے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ان کے اس دنیا سے جانے کے بارے میں کے بعد ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہاں، جو لوگ اپنے اثرات چھوڑ کے جاتے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ ضرور پکڑ کا شکار ہوں گے. وَلَتُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا. ہر شخص اپنے عمل کا جواب دے. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.